اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ایک شاعر نے دو چار جملے کہے تھے اور اس نے مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، اور خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا۔ آمین تو کہہ دیں۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ عزیز دوستو، یہ بڑا پربہار موقع ہے، یہ مسرتوں کا، شادمانیوں کا، خوشیوں کا، اور ایسے ہے جیسے سارے چمن میں بہار کھلی ہوئی ہے، ایسے ہے جیسے کوئی بیماروں کو شفا دے گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گلیاں اور بازار بول کر کہہ رہے ہوں کہ نہیں، آج اللہ نے ہر چیز کو بہار عطا فرمائی ہوئی۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول اور یہ مہکا ہوا خوشبودار موسم، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کی خوشی منا رہا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب سے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ سے کہ الا وانا حبیب اللہ، خبردار کان کھول کے سنا کرو، میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت فرمائی، اور اتنی محبت فرمائی محبوب پاک سے کہ فرمایا حبیب ہاتھ تیرے نہیں میرے ہیں، محبوب زبان تیری نہیں بلکہ میری ہے، محبوب یہ بولنا تیرا نہیں، یہ بولنا میرا ہے، اور کہا ہے محبوب یہ شمس و قمر بنا میں نے دیے ہیں، پر قبضہ اور اختیار میں تیرے دے دیے ہیں۔ اللہ نے بڑی محبت فرمائی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک کی امت سے بھی تو بڑا ہی پیار تھا نا۔ جس محبوب کو رب نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اتنی بڑی خوش قسمتی کہ جس سے اللہ نے اتنا پیار کیا وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تاریخ عالم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شور ہوتا ہے فلاں کام ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، عید آنے والی ہے، عید آنے والی ہے، کپڑے لے آؤ، درزی کے پاس پہنچو، جوتے والے کی دکان پہ بر وقت جاؤ، فلاں کام ہونے والا ہے۔ ایک شور ہوتا ہے کہ ہونے والا ہے، اور ایک پھر ذکر یہ ہوتا ہے کہ کام ہو گیا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں،
اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ بس ساری امتیں حضور کا ہی ذکر کرتی رہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، جناب آدم کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے، شیس میں جا رہا ہوں بیٹے، لیکن یاد رکھنا ساری زندگی یہ کام نہ بھولنا۔ تو حضرت آدم کے صاحبزادے حضرت شیس عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا؟ کہنے لگے ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ والد گرامی وہ کون ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں اور پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، آپ دیکھیے نا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے جس طرح وہ لوگ آرزویں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ یہاں جو آدمی اپنے سگے بیٹے کو بھی گھر بنا کے دیتا ہے وہ بھی اپنی بہو کو کہتا ہے میں نے بنا کے دیا ہے، حالانکہ اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ وہ بھی پوتوں کو کبھی کبھی بلا کے کہتا ہے تمہارے باپ نے کیا کمایا، میں نے دیا ہے۔ لوگ عادی ہیں، لیکن میرے عزیز حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بنا رہے تھے تو انداز یہ تھا کہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرماتے تھے۔ اس عالم میں جب بنا چکے تو عرض کرنے لگے یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول ہمیں عطا فرما جو بڑی شانوں والا ہے۔ سارے انبیاء، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ کچھ امتی کہنے لگے عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے ہو، کوڑوں کو شفا دے دیتے ہو، اے عیسیٰ آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اللہ بڑے سے بڑے برس کے مریض کو بھی شفا دے دیتا ہے، لگتا ہے سب سے زیادہ شان والے آپ ہی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے نہیں، وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا شان والا تو وہ ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، وہ اس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول یہ کہتے آئے وہ آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، دیکھو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا ہی نور ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گئے، بڑی عزت والا، بڑی شان والا، رب کریم بڑے بلند حوصلے والا ہے، وہ کسی کو جتلاتا نہیں کچھ ہے دے کے، وہ نہیں جتلاتا، اس کو جو نہیں مانتے انہیں بھی روٹی دیتا ہے۔ جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی اللہ نے اسے بھی بچے عطا فرمائے، اس نے ساری زندگی نافرمانی کی رب نے اسے بھی نعمتیں دیں، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن فرمایا میرے نبی کے غلاموں ذرا ہوش سے رہنا، ذرا ہوش سے۔ ساری زندگی برادریوں پر ہی فخر کرتے رہے ہو، ساری زندگی بینک بیلنس اور جائیداد اور مال پر ہی تم نے فخر کیا ہے، فرمایا ایک فخر والی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور یار اس پہ کبھی غور تو کرو، اس پہ کبھی غور تو کرو، احسان جتلانا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اور پھر مالک جس کے حوصلے پر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، وہ مالک احسان جتلا کے تجھے کہتا ہے او مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر، اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اس بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں درد مندانہ سوال ہے بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟
بھئی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کارے ہی چنگا ہے۔ او بھائی ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو نا، خوشی کا اظہار تو کرو نا، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ موقع بتاتا ہے، اس موقع پر خاص قسم کی کیفیات مسلمانوں پہ ہوتی ہیں۔ میں نے آج کافی ساری باتیں کرنی تھی آپ سے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری کر سکوں۔ پہلے تو میرے بھائی یاد رکھ، میں نے پہلے بھی کہا تھا بڑا فخر ہو گیا جٹ ہونے پہ، بٹ ہونے پہ، ارائی ہونے پہ، بڑا فخر ہو گیا۔ دیدہ دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، اور یا رسول اللہ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اب تھوڑا مسلمان ہونے پہ بھی فخر کرو، کبھی کوئی پوچھے تو اسے بتایا کرو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ بھی ہماری برادری ہے، اور یہ سب سے بڑی برادری۔ اس برادری کے اندر بھی لوگوں کو لائیں۔ آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو۔ بیٹی جان ہوتی ہے باپ کی، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ ایک آدمی کے 11 بیٹے ہیں تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھے بیٹی بھی دے۔ تو میں نے کہا 11 بیٹے ہیں، کہنے میری تو منجی نو رونا بھی کسے نہیں، بیٹے تو نہیں یہ کام کرتے، دعا کریں اللہ بیٹی دے، میری چارپائی کے پاس تو کوئی بیٹھے۔ او بھائی بیٹی جو اتنے وقار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، تو میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے ہیں میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ کہتے ہیں جب اس کا وجود چھپ گیا اور اس کے چہرے پر مٹی پڑنے لگی تو اس نے ایک لفظ کہا، وہ لفظ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی اے اللہ بتا تیرا رحمت للعالمین نبی کب آئے گا؟ یا اللہ بڑی بیٹیاں دفن ہو گئیں، بڑی مائیں منڈیوں میں بک گئیں، غریب بڑے لٹ گئے، پریشانیاں بڑی بڑھ گئیں، اللہ بتا نا تو اسے کب بھیجے گا؟ اب کتنی دیر ہے، اندھیرا بڑا گہرا ہو گیا، اب نہیں جیا جاتا، اب نہیں سہا جاتا، اللہ تو کب بھیجے گا؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں وہ بتا رہا تھا اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پونچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پونچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پونچھتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور نے پوچھا تیری جرت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئے؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، چونکہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا، تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا۔ ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتے۔ یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے کئی کلو جوں دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھیں، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب، اللہ ہمارے مقدر ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا، یہاں تقریریں سارے کرتے ہیں، حقوق غریباں پر بات سارے کرتے ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے ہیں قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھیں، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا، وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگو اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے، میں نے کہا حبیبہ دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ اب جو کرنے کے کام ہے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ بڑے چھوٹے کا خیال کرو، غریب کی مدد کرو، تعلیمات جانتا۔ اب ایک قدم بڑھانا ہے ہم نے۔ میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے استاد کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے مرشد گرامی کے حقوق ہیں،
جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے، بیوی کے، بچوں کے اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی حقوق ہیں۔ یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، رسول پاک نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا تگڑا سارا۔ اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا، یہ نہیں۔ جو حضور کہہ دیں اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک کا، جو حضور کہہ دے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا، تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھیں، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلیں تو جنگ کریں۔ ایک منجنیق ہوتی تھی، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ جھولا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آکھی دا سی انہوں، اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتی۔ اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یہ میری بات کی ایمان کی بات کر رہا ہوں، اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے، رزق نہ لے، تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو۔ جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو کے پھینکو۔ کہا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ کنگن ابھی نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن۔ حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا، اندر گئے، گرے بھی، دروازہ بھی کھولا، باہر بھی آئے، سارا کچھ ہوا، اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟ زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے، یہ آنکھیں جھک گئیں، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیفی آ گئی۔ اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو۔ تو لوگ کہنے لگی حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح۔ کہتے ہیں کان میں جا کر سراقہ کنگن آ گئے ہیں، تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا کی، اٹھے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے، تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے لگے، کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ ایمان کی مضبوطی لائیں۔ مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے، اس کمزوری سے باہر آئیں۔ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی، داڑھی رکھوں گا تو حالات کیسے بدلیں گے؟ باہر آئیں، ایمان میں مضبوطی لائیں۔ پہلی بات حضور پہ ایمان لاؤ، دوسری بات نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو۔ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا یہ حضور کی تعظیم کا مسئلہ تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ شریعت اسلامیہ میں ایمان کے بعد حضور کی تعظیم ہے، ذکر، فکر، عبادت، ریاضت، یہ تیسرا درجہ ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کرو، کس طرح کرو، کس حد تک کرو، اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کا طرز کیا ہے، کتنی تعظیم کرنی ہے، تو وہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے 1400 صحابہ کا کٹھا عمل بتایا ہے۔ جب وہ آئے نبی پاک کے پاس حدیبیہ کے موقع پر اور واپس گئے تو جا کے کہنے لگے میں دیکھ آیا ہوں، میں نے ساری زمانہ دیکھا ہے، پر جو ادب نبی پاک کے امتی اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ ادب کس طرح کا؟
لوگ کہتے ہیں یہ ملنگوں کی باتیں، یہ پیر ہاتھ چمواتے ہیں، یہ فلانا ایسے کرتا ہے. وہ بھائی اس کیفیت کو سمجھیں. عروہ بن مسعود کہنے لگے ابو سفیان یار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے اور عثمان غنی جیسے مالدار آدمی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مال لی ہے. میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے پانی منہ میں ڈالا ہے کلی کرنے کے لیے اور بلغم مبارک نکلی ہے تو عبد الرحمن بن عوف جیسا سردار اور سیانہ بندہ اس کو لے کے چہروں پہ مال رہا ہے. اور میں نے دیکھا ہے عمر فاروق جیسے لوگ، عثمان غنی، مولا علی جیسے دلیر لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے اور اس قطرے کے ساتھ ہم اپنے وجود کو مس کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے. صحابہ نے تعظیم رسالت مآب کا وہ منظر بیان کیا، وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آج شش کر اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم. اور پھر ہے اطاعت رسول، جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے. جو میری مانے بول کے بتائیے، ہم کس کے غلام ہیں؟ بات کس کی مانتے ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی. مرضی وہ جو اس کے آقا کی. اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے. اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث، یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینہ کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی. کچھ نے دیکھا تھا، کچھ نے نہیں دیکھا تھا. جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے. اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے. اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا. اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں. کچا رنگ للاری والا اے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی. اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے. وہ آقا ہے، سایہ کر دیا جناب. اب لوگوں کو پتہ چلا. ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا. یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے. جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں، جس طرح کے چہرے ان کے ہیں اسی طرح کے ان کے. مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا ہے. اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں، لطیف بات ہے. یہاں بزرگ فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر، چند منٹوں کے لیے. تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے سایہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنے گھروں میں معاشرے میں حضور کا طریقہ لاگو کریں. اور حضور کا حق ہے، امت پر حق ہے نبی پاک کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے. ہاں بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے. مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے. ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارون رشید کے بیٹے نے کدو پکڑا ہوا تھا، کدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹہنی ہوتی ہے تو وہ جو کدو کو گھما رہا تھا. اس نزاکت کو سمجھیں. لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازوں کی بڑا ہے، اس نزاکت کو سمجھا کریں. کدو پکڑا ہوا تھا تو کدو کے ساتھ ٹہنی تھی تو بچہ گھما رہا تھا.
امام مالک اٹھ کے گئے اور ہارون رشید کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے یہ کدو نہیں، یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور کدو شریف حضور کو پسند بھی بڑا تھا، اس طرح کر اس کو نہ گھما، کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا۔ وہ بچہ تھا نا جوان، اس نے توجہ ہی نہ کی، تھوڑا آگے جا کے تو پھر گھمانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے بیٹے کو 2 دفعہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے، اور یہ کدو نبی پاک کی پسند ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سمجھایا، پھر بھی کدو کو گھما رہا ہے، اب اس پر حد لگے گی، اسے جرمانہ ہوگا۔ تو ہارون رشید نے بیٹا نہیں دیکھا، رسول اللہ کا پیار دیکھا۔ کہنے لگے حضور کیا حد ہے؟ فرمایا اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے 20 کوڑے مارو، اس پر کوڑے برسائے جائیں۔ اس نے اس کدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا۔ تو جو لوگ ختم نبوت کے بارے میں رویہ اختیار کریں، میں رات راول پنڈی کے قریب تھا تو ایک بزرگ مجھے وہاں پوچھنے لگے کہ جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو آپ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا جناب آپ کے گھر سے کوئی بندہ لاکھ روپیہ چوری کر کے لے جائے، بعد میں معافی مانگے، جب پتہ چل جائے وہ کہ رکھ دیا ہے معاف، تو معاف کر دیں گے آپ؟ کہنے لگے نہیں انہوں تے سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں کہ انی کو گل اسی کری جانے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کسی کے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ موٹی سی بات ہے، حضور کے بارے میں جو بندہ کوئی بات کرے گا اسے اس کی سزا، بولیے اسے سزا اور ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے، اتنا سا مطالبہ ہے۔ اور وہ سزا بھی قانون کے دائرے میں رہ کر، کوئی غیر اخلاقی غیر شرعی سزا نہیں، جو آئین پاکستان کہتا ہے، قانون کہتا ہے، یہ مطالبہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو میرے بھائی حضور کے ساتھ رشتہ سب سے بڑھ کر، اور پھر مسلمان نا اس معاملے میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہے، نبی پاک کے معاملے میں مسلمان تھوڑا برداشت نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا یار، میرے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، تو اگر کوئی میرے ابا جی کے بارے میں بات کرے برداشت ہوتی ہے؟ بول کے بتائیں بھئی، آپ کے بارے میں بات کی تو چلو، بلکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا گاؤں میں تو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو کوئی ذکر کرتا تھا نا گھر کا، تو کہنا گھر تک نہ جائیں۔ یہ سنا ہوا ہے آپ نے جملہ، میرے گھر تک میری بات کر۔ تو جب ہم گھر تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو نبی پاک تک اجازت دے سکتے ہیں بات کرنے کی؟ کسی کو یہ اجازت ہو سکتی؟ بالکل اجازت نہیں۔ اور صحابہ کرام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب تھے ان کی گردنیں کاٹی ہیں صحابہ نے، ان کے ٹکڑے کیے ہیں صحابہ نے، ان لوگوں کو صحابہ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ ہاں نبی پاک نے معاف کیا ہے، پر صحابہ نے معاف، آج بھی گستاخ کو معافی نبی پاک دے سکتے ہیں، امت معافی نہیں دے سکتی، اس کو یاد رکھیں۔ اور اس کے آگے بڑھیں تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک نے، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے، یہ ڈیوٹی ہے امت کی۔ یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے۔ مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، کام نہیں کر سکتے تھے اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے۔ مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں ہے۔ مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں ہے۔ بھائی صحابہ پھیل گئے، گلی گلی نگر نگر گئے، انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا۔ تو 10,000 مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں کو کون نکلے گا دین کے لیے؟ کون بات کرے گا؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے، مولوی سو گئے۔ او خدا کے بندو، 10 ہزار روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتہ چلے کیا حشر ہے، کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے میں، کیا احترام رہ گیا ہے، کون سا درجہ ہے؟ جس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے۔ لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو، اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے۔ وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں، وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں، وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں، گلی گلی نگر نگر گھومنا پھرتا ہے۔ رسول اللہ کا دین ایسے نہیں پہنچ جاتا۔
نگر نگر گھومنا پڑتا ہے، گلی گلی جانا پڑتا ہے. اس قدر مشقت کا یہ کام ہے. یہ تو وہی جان سکتا ہے جس تن لاگے سو تن جانے. آپ کو کیا پتا یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ اور میرے رسول نے ڈیوٹی لگائی. فرمایا میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی، تو دین کون پھیلائے گا؟ امت مسلمہ. دین کی بات آگے کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کے غلام. یہ کوئی مقصد نہیں. میں باوضو بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، یہاں بڑی جلدی لوگ رائے کا اختلاف کرتے کرتے نیتوں اور ارادوں پر شک کرنے لگتے ہیں. فلاں آدمی اپنا پروٹوکول چاہتا ہے اور فلاں آدمی نے 1.5 اینٹ کی نئی مسجد بنا لی ہے. خدا وہ والی زندگی نہ دے. بس شاید اس سے بڑی بات آپ کو سننے کو نہ ملے. رب کریم وہ والی زندگی نہ دے جب ہم دین کا نام لے کے اپنے قد اونچے کرنے لگے، اور جب ہم دین کا نام لے کے، اللہ کرے پھر اس کے بعد وہ زندگی نہ دے. شاید اس سے بڑی بات میں دوبارہ نہ کر سکوں. یہ عید میلاد کا دن ہے. بس یہ ملت کے جوان، میں 3 بجے آیا رات کلر سیدہ سے، اور حشر میرا یہ تھا کہ میرے پاؤں پھول گئے تھے. لیکن مجھ سے زیادہ عظیم وہ لوگ تھے. جب میں نے رات 3 بجے پوچھا اپنے سنگیوں سے کہ بیلیو کدھر ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بلدیہ گراؤنڈ میں رسول اللہ کے جن مہمانوں نے کہا لانا ہے ان کے لیے لنگر کا بندوبست کر رہے ہیں. یارو یہ چھوٹی بات ہے. 1 ہفتہ پہلے یہاں تیاری، اور ہم تو اتنے مظلوم لوگ ہیں بھائی، ہمیں تو 4 جگہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ ہم نے محفل کرنی ہے، ہمیں تو اجازتیں لینی پڑتی ہیں. یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑا کٹھن ہو گیا یہ دور. اور میں بتا نہیں سکتا کتنی جد و جہد کا یہ شعبہ ہے. ہم گلی گلی گھومتے ہیں، ہم بڑا کچھ سنتے ہیں، لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کچھ دین کے لیے نکلو. میرے کہنے پہ نہیں، رسول اللہ کے کہنے پہ. نبی پاک نے کہا بلغوا انی ولو آیا، نکلو پھیلاؤ. او یار ابھی تک اس امت نے دعائے قنوت یاد نہیں کی. رسول اللہ کے نام لینے والوں کو ابھی تک حضور کے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد نہیں. اور یارو اتنا بڑا ظلم کہ نبی پاک کی ازواج کے نام یاد نہیں. اتنی بڑی زیادتی کہ لوگوں کو دین کے موٹے موٹے مسئلوں کا نہیں پتا. میرے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں بھی دین نہ سکھا سکوں. تیری میری ڈیوٹی ہے. حق نے کر دی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. میدان میں نکلنا ہے کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کام ابھی ختم نہیں ہوا. اقبال کہا کرتے تھے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی دور دور توحید کا نور پھیلانا ہے. 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے. جو مسلمان دین سے دور ہیں انہیں قریب لانا ہے. ہمارے جوانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے بت پوجنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کوئی پوجتا ہے. حکمران کہتے ہیں چرچ بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں، ہولی دیوالی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. او ظالموں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں خبر نہ ہوئی کہ جن بت پوجنے والوں کی ہولی میں تم گئے ہو، ان بتوں کے خلاف ہی تو ساری زندگی میرے نبی نے جہاد کیا ہے. ان بتوں کے ساتھ ہی، ان بتوں کے ماننے والوں کے خلاف ہی تو حضور نکلے. تم ان کے پاس چلے گئے جن کے خلاف حضور جہاد کرتے رہے. ہمیں نکلنا ہے. ہمیں 1 2 3 4 کر کے. آپ یقین کریں، میں تو کہا کرتا ہوں کوئی آدمی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بھی اس دور میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی مہربانی. اور چلو نام تو لے رہا ہے، کچھ کر تو رہا ہے. حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے جوانوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہیں کہ ہر چیز بکھری ہوئی ہے. میں مثبت بات کرنے کا عادی ہوں. میں یہ درس دیتا ہوں آج کے دن امت مسلمہ کو. اتنا بڑا پنڈال اور سارا بھرا ہوا، ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں. ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے آج تو واقعی آپ نے عید بنا دی ہے. اینج تے عید پڑھن جائید ہے آج تو آپ نے. تو میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں عید بنانے والے؟ یہ تو عید محبوب کو پیدا کرنے والے نے بنائی ہے. یہ تو واقعی عید کا سما لگ رہا ہے. عزیز بھائی یاد رکھو، آج کے دن مسلمان کو عہد وفا کرنا ہے کہ وہ حضور کا دین سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی. اور میری اپیل ہے
جو آدمی دین کی جہاں بھی نوکری کر رہا ہے، اس کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی نوکری کر رہا ہے، تو مہربانی کرو، حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت کسی کی بھی نہ کرو۔ میری تو الحمدللہ کرتے ہی نہیں لوگ، مجھے پتہ ہے الحمدللہ۔ میں تو ملک بھر میں گھومتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ مجھے سے پیار کرتے ہیں۔ جہاں میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے سے لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کریا میں پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ہو کے آیا ہوں۔ کل میں 3 دنوں کے لیے جنوبی پنجاب چلا جاؤں گا، ساہیوال جاؤں گا، ملتان جاؤں گا، لودھرا جاؤں۔ میں گھومتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو بڑا فضل ہے اللہ کا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یا رسول اللہ، یا علی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ سنیے، وقت ہو گیا نماز جمعہ کا، باتیں تو ڈھیروں تھیں لیکن بہرحال وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ گزر گیا۔ اس نقطے پہ ضرور آپ نے محنت کرنی ہے۔ حضور تو ہمیں دین دے گئے، اب گھروں کے اندر دین نافذ کریں، گھروں کے اندر دین لائیں اور اپنے بچوں کو دین کا درس دیں، سبق پڑھائیں۔ آپ ہمارے نہیں نبی پاک کے مہمان ہیں، تو حضور کا ہر مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے، اتنا بڑا پنڈال تھا، سارا بھر گیا، اور آپ لوگوں نے یہاں شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، مسلمان آج بھی سب سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نام سے محبت کرتے ہیں۔ اور میری یہ خواہش ہے، ہم لوگ رہیں نہ یا نہ رہیں، لیکن ایک خواہش ہے کہ ہر سال ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے 12 کو، لیکن لوگ 100 کے وقت گزارتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہر سال ہمارے شہر میں رواج بن جائے کہ لوگ صبح 11 بجے یہاں آ جایا کریں، یہاں علماء کی باتیں ہوں، جمعہ نام بھی ہو، یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے اندر سارے لوگ پہنچیں اور یہاں پھر بیٹھ کے حضور کا تذکرہ ہو، جلوسوں میں یہیں سے شرکت ہو، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ہر حال میں سویرے 10-11 بجے وہاں پہنچ جانا ہے، وہاں حضور کے ذکر کی محفلیں سجیں گی اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہے۔ اور میں ہر شہر میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جو بڑے گراؤنڈ ہیں سرکاری، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں جمع ہوں سارے، اور وہاں جمع ہو کے میلاد کی بزم سجائیں اور وہاں مقامی علماء سارا دن باتیں کریں تاکہ حضور کا تذکرہ چلتا رہے۔ سارے لوگ جلوس میں جائیں گے، جنہیں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے انہوں دا کچا پروگرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ آپ حضرات نے یہاں تشریف رکھنا ہے، اور میں نے جیسے بتا دیا کوئی سٹاپ نہیں رستے میں، کوئی آپ سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ میں لوگوں کو اتنا ہی چلایا کرتا ہوں جتنا میں خود چل سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں چلاتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو وہاں انشاءاللہ حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادارے کے باہر دعا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔